قاضی عمر بن ابی لیلہ اپنے دور قضا کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی مجلس قضا میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک بڑھیا اور ایک جوان عورت آئی۔ بڑھیا تو آتے ہی بولنے لگی، پھر وہ لڑکی بولی کہ اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، اسے کہیے کہ یہ چپ ہو جائے، میں اپنی اور اس کی بات کروں گی، اگر میں کہیں بھی غلطی کروں تو یہ بڑھیا مجھے ٹوک دے۔ قاضی نے بڑھیا کو خاموش کرایا، پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ بڑھیا عورت میری پھوپھی ہے، میرے والد مجھے ان کی نگرانی میں چھوڑ کر وفات پا گئے تھے، تو اس نے میری تربیت کی اور اچھی تربیت کی۔ جب میں جوان ہو گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اس طرح ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس نے میری شادی ایک سنار سے کر دی۔ وہ سنار اور میں گویا دونوں پھول تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے علاوہ کوئی اور نہیں بنائی، اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ ان کے علاوہ اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ وہ سنار روزانہ بازار جاتا اور کما کر شام کو گھر لوٹ آتا۔ ہم دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی۔ میری پھوپھی نے جب ہم دونوں میں ایک دوسرے سے اتنا لگاؤ دیکھا تو یہ حسد میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو خوب بناؤ سنگھار کیا اور میرے شوہر کے آنے کے وقت اسے میرے پاس بھیجا، تو میرے شوہر کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے میری پھوپھی سے اس کا رشتہ مانگا۔ اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو پھوپھی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سنار سے کر دیا، اور وہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح رہنے لگا، صبح جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ جب میری عدت گزری تو میں نے پھوپھی سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جاؤں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں دوسری جگہ منتقل ہو گئی۔ میری پھوپھی کا شوہر کافی عرصے سے غائب تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے میرا بھی پوچھا کہ بھتیجی کہاں ہے؟ تو پھوپھی نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، وہاں سے طلاق ہو گئی اور وہ دوسری جگہ رہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس پر جو مصیبت گزری ہے ہمیں اس کی تسلی کے لیے جانا چاہیے۔ مجھے اس کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے خوب بناؤ سنگھار کیا اور اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میری اس مصیبت پر مجھے تسلی دی، اور پھر کہا کہ میری کچھ جوانی ابھی باقی ہے، اگر میں تجھ سے نکاح کر لوں تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے اعتراض نہیں، لیکن اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو میری پھوپھی کو طلاق دے دو۔ لہٰذا اس مرد نے میری پھوپھی کو 3 طلاق دے دی۔ پھر وہ کسی مسافر کی طرح اپنا سامان لے کر میرے گھر منتقل ہو گیا۔ اس کے پاس 5-6 ہزار درہم بھی تھے۔ کچھ عرصے وہ میرے ساتھ رہا اور بیمار ہو کر مر گیا۔ جب میری عدت گزر گئی تو میرا پہلا شوہر آیا اور تعزیت کی۔ جب مجھے اس کے آنے کا معلوم ہوا تو میں نے خوب بناؤ سنگھار کیا، پھر اس کے سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے فلانی، تجھے معلوم ہے کہ مجھے دنیا میں تو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھی، اور اب تو رجوع کرنا بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے اگر ہم پھر سے نکاح کر لیں؟ تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو میری پھوپھی کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ لہٰذا اس نے میری پھوپھی کی بیٹی کو 3 طلاق دے دی۔ یہ سن کر بڑھیا اچھل پڑی اور فوراً بولی، اللہ تعالیٰ قاضی کو نیکی عطا فرمائے، میں نے تو اس کے ساتھ ایسا ایک ہی بار کیا تھا جبکہ اس نے 2 بار کیا ہے۔ پھر قاضی عمر بن محمد ابی لیلہ نے کہا، ایک کے بدلے ایک، اور ابتدا میں ظلم کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، چل بڑھیا اپنے گھر جا۔
सच है, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है उसमें वो खुद गिरता है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो जुल्म से हमेशा परहेज करे और इस वाक़या से इबरत पकड़नी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू वाक़या को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।